بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے 9 محرم الحرام کے دن اور شب عاشوراء کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ پیش آنے والے اہم واقعات۔ 9 محرم کی شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں، اور اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے۔ ہم نے اسے یزید کے حکم کی تعمیل کا حکم دے دیا ہے۔ 9 محرم کے دن ظہر سے پہلے شمر بن ذوالجیشن 4000 سپاہی لے کر سرزمین کربلا میں داخل ہوا۔ وہ عمر بن سعد کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر آیا تھا۔ چنانچہ کربلا پہنچتے ہی اس نے خط ابن سعد کے سپرد کیا۔ اس خط میں ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ یا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کرے یا پھر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑائی چھیڑ دے۔ عبید اللہ نے اس خط کے ضمن میں عمر بن سعد کو دھمکی امیز انداز سے لکھا تھا کہ اگر وہ اس کے احکامات کی مکمل تعمیل نہ کرے تو اس کو لشکر سے کنارہ کشی کر کے اس کی سربراہی کا عہدہ شمر کے سپرد کرنا پڑے گا۔ ابن سعد نے عبید اللہ کا خط پڑھ کر شمر سے کہا، میں لشکر کی امارت تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور میں تیرے وجود میں اس کام کی اہلیت نہیں دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میں اس کام کو خود ہی انجام تک پہنچاؤں گا، تم صرف پیدل دستوں کے سالار ہو۔ ام البنین کے بیٹوں کے لیے امن نامہ۔ کوفہ میں شمر نے عمر سعد کے لیے عبید اللہ کا خط لینا چاہا تو اس ام البنین کے بھتیجے عبداللہ بن ابی المہل کے ساتھ مل کر اپنے بانجوں کے لیے امن نامہ دینے کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے اس تجویز کو پسند کیا۔ عبداللہ بن ابی المہل نے امن نامہ اپنے غلام قزمان یا عرفان کے ہاتھوں کربلا بھیجا اور کربلا پہنچنے کے بعد امن نامے کا متن ام البنین کے فرزندوں کے لیے پڑھا، لیکن انہوں نے امن نامہ مسترد کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق شمر خود ہی امن نامہ لے کر کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کے پاس پہنچا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور شمر کا جواب دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھائی عباس علیہ السلام سے فرمایا، گو کہ وہ فاسق ہے لیکن اس کا جواب دے دو۔ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام باہر آئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے ان سے کہا، اے میرے بانجو، تم امن میں ہو، میں نے تمہارے لیے عبید اللہ بن زیاد سے امن نامہ حاصل کیا ہے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر اور تمہارے امن نامے پر لعنت کرو، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امن میں ہوں اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن میں نہ ہو۔ ام البنین کے فرزندوں کی طرف سے ابن زیاد کا امن نامہ مسترد ہونے کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں، چنانچہ سب سوار ہوئے اور جمعرات 9 محرم بوقت عصر حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ 9 محرم بوقت عصر صحرائے کربلا میں عمر سعد کی سپاہ کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی فوجیوں کو بھی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں میں منادی قرار دی، اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوفی سب سوار ہوئے اور جنگ کے لیے تیار لشکر میں شور اور ہنگامہ برپا ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے پاس اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ لشکر کوفہ میں شور و گل کی صدائیں سن کر بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت جلد آپ ہمارے پاس آؤ گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس بنت علی علیہ السلام کو فرمایا، اے عباس، میری جان فدا ہو تم پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس لیے آگے بڑھ آئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام زہیر بن کین اور حبیب بن مظاہرہ سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی
سپاہ کی طرف چلے گئے اور ان سے پوچھا کیا ہوا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا اپنی جگہ سے ہلو نہیں حتیٰ کہ میں ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس جاؤں اور تمہارا پیغام حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچا دوں۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام اکیلے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں پیش آمدہ صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو انہیں راضی کرو اور جنگ کو کل تک ملتوی کرو اور آج رات کو ہمیں مہلت دیں تاکہ اپنے پروردگار کے ساتھ ریاض و نیاز کریں اور اس کی درگاہ میں نماز بجا لائیں۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں نماز اور اس کی کتاب کی تلاوت کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ جب تک حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھیوں حبیب بن مظاہرہ اور ظہیر بن کین نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ابن سعد کی سپاہ کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، جبکہ اسی حال میں وہ ابن سعد کے سپاہیوں کی پیش قدمی بھی روک رہے تھے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام دشمن کی سپاہیوں کی طرف آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی درخواست ان تک پہنچا دی اور اس رات کی ان سے مہلت مانگی۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کو ایک رات کی مہلت کی درخواست سے اتفاق کیا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان اور صحابہ انصار کے خیام کا محاصرہ کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں اس روز کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا 9 محرم وہ دن ہے جس دن حسین علیہ السلام اور صحابہ حسین کربلا میں محصور ہوئے اور شامی سپاہ ان کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ ابن مرجانہ، ابن زیاد اور عمر سعد اتنا بڑا لشکر فراہم ہونے پر خوش ہوئے اور اس دن حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے صحابہ کو کمزور سمجھا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ حسین علیہ السلام کے لیے کوئی کمک نہیں آئے گا اور عراقی آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے۔ شب عاشور یعنی 9 محرم کا دن ڈھل گیا اور رات چھا گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کسی کو جو میرے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر ہو اور میں نہیں جانتا کسی کو جو میرے خاندان سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا اور نیکوکار ہو، اور چونکہ کل جنگ کا دن ہے چنانچہ میری طرف سے تم پر کوئی ذمہ نہیں ہے، میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا دی ہے، پس میں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اپنا راستہ لو اور چلے جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام اختتام پذیر ہوا تو اصحاب و انصار یکدم دیگر اٹھے اور آپ کے ساتھ دینے پر زور دیتے ہوئے اپنی بیعت کی پابندی اور آپ سے مکمل وفاداری پر زور دیا اور آپ کے ساتھ بیعت میں ثابت قدمی کے سلسلے میں اظہار خیال کیا۔